اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں، اسے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، اگر وہ حکم قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے تو اس سے رکنا لازم ہے، اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے احادیث کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اس سے رکنا بھی لازم ہے۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور قرآن کے سمجھنے کے لیے سنت یہ لازم ہے، اس کے بغیر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جا سکتا، دین کی عملی شکل سامنے نہیں آتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حدیث سے منہ موڑا اور اپنے آپ کو قرآنی کہتے ہیں اور قرآنی فکر کے علم بردار بن کے وہ دنیا کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ قرآن کے ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ حدیث کا انکار انسان کو قرآن کے انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں، ان لوگوں کے طرز عمل وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وہ قرآن مجید جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تیار کی تھی، ان کی زندگی دیکھی جائے اور ان لوگوں کی زندگی دیکھی جائے تو اس کے اندر کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی میل ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی ان کے اندر تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک ملحدانہ اور ایک انحلال کی زندگی بسر کرتے ہیں جس کے اندر دین کی تعلیمات کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ ان کی زندگی تو ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ملتی ہے جو الحاد اور دہریت کے جراثیم کے بیمار ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر یہ آزاد منش رویہ دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کا طور طریقہ ان کے ساتھ ملتا ہے۔ قرآن نے جو جماعت تیار کی تھی، جو حزب اللہ تیار کی تھی، ان لوگوں کی زندگی کا ان کی زندگی کے ساتھ کوئی میل نہیں، کوئی جوڑ نہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پڑھے لکھے طبقے کے اندر یہ فکر بہت پھیلایا جاتا ہے، اور غیر ملکی ایسے ادارے جو مسلمانوں کے اندر غزو فکری کی سرپرستی کرتے ہیں اور الحاد اور فکری زیغ و زلال پھیلانے والوں کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ بہت فروغ دیتے ہیں اس فکر کو اور بڑی تقویت پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بالخصوص جو حکومت کے اندر اثر رسوخ رکھنے والے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شاید ہم لوگوں کا دین کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے، اور وہ جو دین کی عملی پابندیاں ہیں ان سے بھی ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر دین کے ساتھ وابستگی بھی رہی کہ ہم قرآن کی فکر کے ماننے والے ہیں، اور عملی طور پر ان ساری پابندیوں سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں جو اس دین کے ماننے والے اور اس دین کے جاننے والے بتاتے ہیں، ان سے بھی ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور وہ محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک نو مسلم تھے یہودی، انہوں نے اس فکر کی جو تحلیل کی ہے اور اس کا پس منظر بتایا ہے وہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھیں اور دین کی پابندیوں سے بھی آزاد ہو جائیں۔ تو پھر یہی راستہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ راستہ غلط راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ ایسے لوگ راہ راست کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں، ضلالت کے اوپر چلنے والے ہیں، اور یہ قرآن سے ہدایت پانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ قرآن سے ضلالت پانے والے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔